جناب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین اور یہاں پر اس محفل میں موجود پاکستان کے مایہ ناز صحافی بھائی، جرنلسٹ، کالمنسٹ، ٹی وی اینکرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں جو محترم سیکرٹری جنرل اور منشور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی صاحب نے جو یہاں پر گفتگو کی ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، اور جناب قائد نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ میں صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ریپیٹیشن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے، تو روایتاً بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل بات جس کی طے میں ہمیں جانا ہے کہ یہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے، کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدق کے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ میں خود نمائی میں جائے بغیر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 5 سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ اس دور میں جو ہمالیہ نما جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مثال کے طور پر 14 اگست 2014 کو لانگ مارچ شروع ہوا اسلام آباد کے لیے۔ کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیث القوم مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، وہ اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف لانگ مارچ تھا۔ پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلام آباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تا وقت ہے کہ ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی، 16 دسمبر 2014 کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنا مجبوراً ان کو ختم کرنا پڑا۔ یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل 2015 سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صدائیں ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی صدائیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جلا دو اور گھراؤ کر لو کی نعرے لگ رہے ہوں، وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی یا مئی 2018 تک
صرف 3 سال میں، 3.5 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے، جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ منشور کا حصہ تو نہیں تھا، نواز شریف نے اس کو بطور تحفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا۔ بس میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی کرتا ہے۔ اور میں ایک جنرل بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں اس 10 سالہ دور میں کیا کیا، اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا، وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دوں گا کہ پی کے ایل آئی، جو کہ گردوں اور جگر کے امراض کے علاج کے لیے اور پیوند کاری کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں 20 ارب روپے کی لاگت سے وہ مکمل ہوا، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ ترین اسپتال کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خود تو کے پی میں برباد کر دیا، ہسپتالوں کو بھی، تعلیم کو بھی، ڈینگی آئی تو پہاڑوں میں چڑھ گئے، مگر جہاں پر ایک بہترین کام ہوا تھا خدمت خلق کے لیے، وہ یعنی بدترین قسم کی آپ سبھی لیے حسد میں اس کی آگ میں جلے اور پی کے ایل آئی کو بھی برباد کر دیا۔ یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کے وہ طبقے، یتیم غریب، چاہے وہ مہران کی وادیوں سے ہو، پنجاب کے میدانوں سے ہو، کے پی سے ہو، بلوچستان سے، جب ایسے امراض میں وہ ملوث ہوتے تھے تو ان کو چین جانا پڑتا تھا، ہندوستان جانا پڑتا تھا۔ میں خود پنجاب میں، ہم نے اربوں روپے دیے ان غریب ترین بچوں کے علاج کے لیے، وہ بنایا گیا، برداشت نہ ہوا۔ تو میں آج یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی اور دن رات ایک کیا، اور دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا۔ اور یہ بات میں آپ دانشوروں کے سامنے بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا، آپ ہر چیز کا پانچہ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کہ ابھی جناب قائد آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے کہ اس منشور کا خلاصہ یہ ہے، 3 چیزیں، کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو ماضی کی طرح، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سہانا خواب دکھا رہے ہیں، ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے کہ ماضی کی طرح اور اب پہلے سے بہت آگے بڑھ کر نوجوان نسل کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے، جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب اپرچونٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں، چاہے وہ دیہات میں ہیں، چاہے وہ قصبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز لون ان کو ملیں، اور جن کو اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی قرضوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دیہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں، تاکہ جال پھیل جائے
اس ملک میں کاٹیج انڈسٹری کا، دوسرا جو ہماری جو زراعت ہے، یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں، ماضی بعید میں کام کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس نے سستی کھاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو؟ کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوبویلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی؟ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر آج جس بات کا ہمیں عہد کرنا ہے کہ دنیا زراعت کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے، ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز، آج ہمارے جو ماڈل جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو ہم نے نہیں اپنایا، اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی۔ اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نواز شریف کا منشور کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا، قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا۔ یہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی انا سے بالاتر ہو کر، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کریں۔ یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے 5 سال میں، یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ آرام سے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کوشش کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہی میاں نواز شریف کے منشور کا ایک اہم ستون ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جناب عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ارق ریزی سے یہ منشور ترتیب دیا، اور تمام سب کمیٹیز کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جانفشانی سے اس منشور کو انہوں نے بنایا، جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے تمام سب کمیٹیز کے جو درجہ بدرجہ اس کے ہیڈز ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جناب قائد کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔